بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو خوش آمدید ہے آپ سب کا ہمارے چینل پر۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ آج ایک بہت ہی غمزدہ قصہ سنتے ہیں جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا ہے اور مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں شہادت کا ہے۔ چلیے آئیے پھر سنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے اور ان کے ساتھ 70 صحابہ بھی شہید ہوئے تھے، اور بے درد کافروں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر بہت ظلم کیا۔ آپ کو ایک عورت نے آپ کی ایک ناک کاٹی، کان کاٹے اور سینہ چاک کر کلیجہ باہر نکالا اور کلیجے کو کچا چبایا گیا، اور پھر تب کلیجہ نگلا نہ گیا تو اسے تھوک دیا گیا۔ یعنی کہ اگر وہ عورت کلیجہ چبا لیتی تو اس کے اوپر دوزخ حرام ہو جاتی۔ شاید اللہ کی مرضی تھی، اسی لیے وہ کلیجہ نگل نہ سکی اور تھوک دیا۔ اور بھی بہت سارے ظلم کیے گئے۔ لڑائی کے ختم ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے صحابہ شہیدوں کی لاشیں تلاش فرما کر ان کو تدفین کا انتظام فرما رہے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس حالت میں دیکھا نہایت صدمہ ہوا۔ اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تشریف لائے کہ اپنے بھائی کی حالت کو دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خیال سے کہ آخر عورت ہے اور اتنے زخموں کو نہیں دیکھ پائیں گی کیونکہ جگہ جگہ کٹا ہوا تھا، تو ان کے صاحبزادے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اپنی والدہ کو دیکھنے سے منع کرو۔ انہوں نے والدہ سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھنے کو منع فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ عبد المطلب کا بیٹا ہے تو میں عبد المطلب کی بہن ہوں، کہ میں نے سنا ہے کہ میرے بھائی کے ناک، کان وغیرہ کاٹ دیے گئے ہیں۔ اللہ کے راستے میں یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم اس پر راضی ہیں۔ میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتی ہوں اور انشاءاللہ صبر کروں گی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر اس کلام کو ذکر کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جواب کو سن کر دیکھنے کی اجازت عطا فرما دی۔ ایک روایت میں ہے کہ غزوہ احد میں جہاں لاشیں رکھی ہوئی تھیں، ایک عورت تیزی سے آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو عورت کو روکو۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پہچان لیا کہ میری والدہ ہے۔ میں جلدی سے روکنے کے لیے بڑھا مگر وہ رکی نہیں اور مجھے ایک گھونسا مارا اور کہا کہ ہٹ یہاں سے۔ میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو فوراً رک گئی۔ اس کے بعد 2 کپڑے نکالے اور فرمایا کہ میں اپنے بھائی کے لیے کفن لائی تھی، میں ان کے انتقال کی خبر سن چکی تھی، ان کپڑوں میں ان کو دفنا دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی بھی تھی، اے پھوپھی، حمزہ کی بہن میدان میں ہے، اپنے بھائی کے لیے کفن کا انتظام کر لیا ہے۔ میرا ایک صحابی اور بھی ہے جس کا نام مصعب ابن عمیر ہے۔ مکے میں ان سے زیادہ قیمتی کپڑا کوئی نہیں پہنتا تھا، ان سے زیادہ قیمتی خوشبو کوئی نہیں لگاتا تھا، صرف میری محبت میں انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ مصعب ابن عمیر اسلام لانے سے پہلے بہت ہی مالدار لڑکے تھے جو اپنے ماں باپ کے ایک لوتے بیٹے تھے، اور ان کے ماں باپ نے 200 درہم کا جوڑا خرید کر ان کو پہنایا کرتے تھے۔ مصعب ابن عمیر اسلام کے شروعی زمانے میں گھر والوں سے چھپ کر مسلمان ہو گئے تھے اور اسی حالت میں رہتے تھے۔ کسی نے ان کے گھر والوں کو بھی خبر کر دی۔ حضرت مصعب ابن عمیر کی ماں بہت ہی مالدار تھی، اور جب ان کو پتہ چلا کہ مصعب ابن عمیر مسلمان ہو گئے تو ان کی ماں نے کہا کہ محمد کو چھوڑ دو۔
تو انہوں نے کہا کہ میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں ماں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو ان کی ماں نے کہا کہ جائیداد سے بے دخل کر دوں گی اور سارے عیش و آرام چھین لوں گی۔ تو مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دنیا کا کوئی بھی آرام کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ مصعب ابن عمیر جو ریشمی کپڑے پہنتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے۔ حضور نے اپنی پھوپھی کو مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تمام چیزیں بتائیں اور حضور فرماتے ہیں کہ پھوپھی جان، اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ ایک کپڑا میرے چاچا حمزہ کو اور ایک کپڑا مصعب ابن عمیر کو اڑا دوں۔ تو پھوپھی نے کہا جیسا آپ ٹھیک سمجھیں۔ تو حضور نے وہ کپڑے اڑانے کے لیے دے دیے۔ تو صحابہ کرام نے جب وہ کپڑے لاشوں پر ڈالے تو چھوٹے پڑے آ کر حضور سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، سر چھپاتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں اور پیر چھپاتے ہیں تو سر کھل جاتے ہیں، یعنی کہ کپڑا اتنا چھوٹا ہے کہ سر سے پاؤں تک نہیں آ رہا۔ تو حضور نے فرمایا کہ سر چھپا دو اور پیر پر گھاس ڈال دو، اور اسی حالت میں آقا کے صحابہ کو دفن کیا گیا اور صحابہ کو تو کفن بھی نہیں ملا۔ یہ دو جہاں کے بادشاہ کے چاچا کا کفن ہے، وہ بھی اس طرح کہ ایک عورت اپنے بھائی کے لیے دو کپڑے دیتی ہے، اس میں یہ بھی گوارا نہیں کہ دوسرا صحابی بے کفن رہے، ایک ایک کپڑا بانٹ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ دین کتنی محنتوں سے پہنچا ہے، صحابہ کی شہادت کے بعد ان کو کفن بھی میسر نہیں ہوا۔ کتنی محنت ہے حضور کی، صحابہ کی، اہل بیت کی، تو جب جا کر دین ہمارے گھر تک پہنچا ہے۔ اتنے تکلیفیں اٹھانے کے بعد جب یہ 5 وقت کی نماز اپنے گھر تک پہنچی، قرآن تب اپنے گھر کو پہنچا۔ صحابہ کو کفن بھی نہیں ملا۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کے لیے خاص طور پر قرآن کی آیات نازل ہوئی۔ ان محنتوں کا ہم نے کیا صلہ دیا؟ آج ہماری زندگیوں میں دین ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس گیم کھیلنے کا وقت ہے، فلم دیکھنے کا وقت ہے، گانے سننے کا وقت ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ گناہ کر کے خیخے لگانے والوں، اپنے نبی کے دل کا سوچو تو صحیح، ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو گناہ کر کے خیخے لگاتے ہیں ان کو رلا رلا کے جہنم میں داخل کیا جاتا ہے، اور جو راتوں میں تنہائیوں میں روتے ہیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اللہ کی محبت میں اور رسول کی محبت میں روتے ہیں، ایسے لوگوں کو تو اللہ بے حساب جنت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اور ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی عاشق رسول رہنا تا قیامت تک۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔